بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان توشہ خانہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آج زیر سماعت تھا. اور صورتحال یہ ہے کہ آخری اطلاع آنے تک جب تک میں ریکارڈ کروا رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے. پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حال آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج 2 بجے ہیئرنگ ہوئی. جب اس ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب, فل بینچ تھا. سردار لطیف خان کھوسہ اپیئر ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی سماعت جاری ہے, ابھی مکمل نہیں ہوئی, اور اس لیے یہ انفارم کیا گیا. تو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہمیں امید ہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا فرض ادا کریں گے صحیح طور پر. تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی, تو لہٰذا وہ سماعت ملتوی کر دی گئی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں مؤخر کی گئی ہے, ملتوی کی گئی ہے اس کو. ظاہر ہے جب جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی آرڈر آئے گا تو اس کے اکارڈنگلی پھر سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملات نہ ایڈریس کیے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہاں پہ پینڈنگ پڑی ہے عمران خان صاحب کی یہ درخواست, اور اس پہ پھر اس پہ فیصلہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, جو وہاں پہ زیر بحث آیا معاملہ, سپریم کورٹ نے اٹک جیل سے عمران خان صاحب کی حالت زار کے بارے میں ایک رپورٹ باقاعدہ طور پہ طلب کر لی ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بتایا کہ کل میں گیا تھا اور کل جو ان کو ملاقات کے لیے جب وہ گئے تھے, ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ بیٹھ گیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ میرے کلائنٹ ہیں, میں وکیل ہوں, تو اس میں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ بھی ان کے نوٹس میں لایا گیا کہ ملاقات بھی 1-on-1 پہ ملاقات بھی نہیں ہونے دیتے, اور وہاں پہ پولیس کا کوئی نہ کوئی بندہ یا کوئی اور اہلکار بھی وہاں موجود ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے, وہاں کی حالت کافی خراب ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو روکا کہ پہلے آفیشیل رپورٹ آ جائے ہمارے پاس, آفیشیل رپورٹ آنے دیں, اس کے بعد پھر ہم اس ایشو کو دیکھیں گے. بہرحال یہ بھی ہوا, اور اس کے بعد عدالت نے پوچھا بھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, انہوں نے آج اس ایشو کو ٹیک اپ کیا. خواجہ حارث صاحب آج اپیئر نہیں ہوئے, بلکہ سردار لطیف کھوسہ صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کی طرف اپیئر ہوئے. سردار لطیف کھوسہ صاحب نے پہلے اپنے آرگومنٹ دیے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے کہ ہمایوں دلاور نے, ٹرائل کورٹ کے جج نے آپ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا, بلکہ آپ کو مکمل طور پر آپ کے فیصلے کو آپ کو اگنور کیا, اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا, بلکہ جو احکامات آپ نے دیے تھے ریٹن آرڈر میں اس کو بھی انہوں نے سائڈ پہ رکھا اور اپنی مرضی سے فیصلہ سنا دیا. اس کے بعد مختلف سوالات کیے گئے, اور مختلف سوالات کے جواب میں سردار لطیف کھوسہ صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جناب ہمارے گواہان کو بھی نہیں لیا گیا, اور نہ صرف ہمارے گواہان کو نہیں لیا گیا بلکہ اس دن میرے بھی منشی کو بھی ہراساں کیا گیا, اور خواجہ حارث صاحب کے جو کلرک تھے ان کو بھی ہراساں کیا گیا, اور ان سے بھی کاغذات جو ہیں وہ ان کی فائل جو ہے وہ چھینی گئی یا ان کو عدالت میں پہنچنے سے رکاوٹ پیدا کی گئی. مطلب یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے وہ اپیل فائل نہ کر سکیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اپیل فائل ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی, اور ان دونوں اپیلوں کو روکنا تھا, اور اسی لیے اس دن یہ سب کچھ کیا. تو خواجہ حارث صاحب گئے تھے اور خواجہ حارث صاحب کورٹ روم میں موجود تھے, لیکن فیصلہ سنا دیا گیا. تو سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بار بار جس بات کی نشاندہی کی وہ یہ تھی کہ آپ کے احکامات کو نہیں مانا گیا, یعنی جو احکامات آپ نے دیے تھے, آپ نے آرڈر جاری کیا تھا, ان ایشوز کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا. اور دوسرا یہ کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے 3-4 باتیں کی ہیں. نمبر 1 یہ کہ اب یہ کیس جو ہے یہ بغیر کسی اتھارٹی کے, مجاز اتھارٹی کے یہ کمپلینٹ آئی تھی, اور یہ کمپلینٹ بنتی نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ یہ بنتی نہیں, اور دوسرا ہے کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کے بغیر آئی تھی. اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مراد ہے چیف الیکشن کمشنر اور +4 ممبرز اس کے ہوتے ہیں, ہر صوبے سے 1 ممبر. تو اس کو ساروں کو یہ 1+4 جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہلاتا ہے. اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مراد یہ ہے, جبکہ سیکٹری الیکشن کمیشن
کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ اس کیس کو پروسیڈ کرتا یا یہ کمپلینٹ بھیجتا ٹرائل کورٹ میں اور اس کو آگے پروسیڈ کیا جاتا. لہذا نمبر 1. نمبر 2 کہ دائرہ اختیار اور دائرہ سماعت کو بھی چیلنج کیا گیا. یعنی یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ زائد المیعاد اور یہ ایک ایشو بند ہو چکا تھا. نمبر 2 یہ میاں والی کے ہیں جی ایم این اے عمران خان صاحب تھے, تو یہ کیس میاں والی جانا چاہیے تھا, کیونکہ اس ہمایوں دلاور صاحب کو اسلام آباد کے جج کو تو دائرہ اختیار ہی نہیں ان کا, دائرہ سماعت ہی ان کا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ سارے کا سارا پروسیڈنگ جتنی بھی ہوئی ہیں A to Z وہ ساری کی ساری غیر قانونی اور انلیگل ہیں. تو بہرحال یہ آرگومنٹس چل رہے ہیں اور زیادہ امکان یہی ہے کہ زیادہ امکان نہیں بلکہ 100% یقین ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی سزا برقرار نہیں رہ سکے گی اور عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ہر صورت میں ہو جائے گی. اب ہو یہ رہا ہے کہ کمپنی پریشان ہے. کمپنی اس لیے پریشان ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا پلان تو تھا, لمبا پلان کرنا تھا کہ ان کو طویل عرصے تک گرفتار رکھا جائے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سال کے لیے یہ سیٹ اپ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلانے کا ارادہ ہے. 3 سال تک الیکشن کروانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اسی لیے کبھی کوئی وجہ آ جاتی ہے, کبھی کوئی وجہ آ جاتی ہے, اور پھر اب ڈی لمیٹیشن والا معاملہ جو ہے, نئی حلقہ بندیوں کا معاملہ, اس کو بھی اسی لیے ساتھ ساتھ چلایا جا رہا ہے کہ 3 سال تک ہمیں الیکشن نہ کروانے پڑیں, اور الیکشن جلدی سے جلدی بھی ہوں تو سال 2025 میں ہوں, اپریل 2025 کے بعد. اس میں بڑا ایک حکمت نہیں بلکہ ایک راز پوشیدہ ہے 2025 میں الیکشن کروانے کا. یہ راز جو ہے وہ اگر کبھی فی الحال وقت نہیں ہے, آنے والے دنوں میں آ جائے گا. ایسا چیزیں باہر آ جاتی ہوتی ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کیا راز ہے. تو اس لیے الیکشن کروانا نہیں ہے اور ان کو عمران خان صاحب کو اندر رکھنا تھا. تو وہ توشہ خانہ جو جس انداز سے وہ سزا سنائی گئی وہ ساری کی ساری انلیگل, اور جب کل سپریم کورٹ کا جو آرڈر آ چکا ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ بادی النظر میں یہ سارے کا سارا غلط ٹرائل ہوا ہے. تو اب سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں عامر فاروق صاحب وہ سن رہے ہیں. ایک اور بھی معاملہ, یہ تو ایک چلتا رہے گا لیکن ساتھ پیرالل کچھ اور چیزیں کی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب کو مختلف مقدمات میں گرفتار کرنے کا پلان تیار کیا جا رہا ہے, اور اب آیا ہے جی کہ 9 مئی کے واقعات جو تھے اس میں بھی پولیس نے اجازت لی ہے عدالت سے کہ ہمیں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے. پہلے سائفر کے معاملے میں بھی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے, اور سائفر کے معاملے میں بھی GIT جو ہے واٹر جیل ہو کے آ چکی ہے. تو اس طریقے سے ساتھ ساتھ کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جو توشہ خانہ ان کا ماسٹر سٹروک جو تھا وہ توشہ خانہ تھا, اور توشہ خانہ اگر پھٹ گیا, جو کہ پھٹ نہیں ہے, تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. اور عمران خان صاحب کو باہر آنا ہے اور انہوں نے اپنی الیکشن کمپین لانچ کرنی ہے. عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کا مقصد صرف ایک بتا دوں, وہ یہ ہے کہ الیکشن نہیں کروانے, اور جب الیکشن نہیں کروانے تو صرف ایک پارٹی ہے جو کہ ریزسٹ کر رہی ہے اور جو کہ ڈیمانڈ کر رہی ہے الیکشن کی, اور وہ پاکستان تحریک انصاف. باقی کسی سیاسی جماعت کو الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہے. باقی سب وہ دوغلا پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. مسلم لیگ نواز بھی الیکشن نہیں چاہتی, فی الوقت وہ چاہتی ہے کہ پہلے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا کریا کرم کیا جائے, اور اسی لیے اٹک جیل سے وہ ویڈیوز منگوا کے خوش ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے, ان کا سیل کیسا ہے, ان کی کال کوٹڑی کیسی ہے, ان کی شیف بڑی ہوئی ہے. اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں اور تصاویر جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں, کبھی جاتی عمرہ بھی پہنچ جاتی ہیں اور لندن بھی پہنچ جاتی ہیں, اور ان کی خواہشات اور ان کے احکامات پہ عمل ہو رہا ہے اور وہ ان کو مطمئن کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہونا ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے, یہ ایک الگ داستان ہے. تو بہرحال الیکشن کی بات ہو رہی تھی, تو الیکشن کے معاملے میں صدر مملکت نے خط لکھا تھا چیف الیکشن کمشنر صاحب کو. تو چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہا تھا کہ آپ تشریف لائیں اور آ کے تاریخ کا تعین کریں, کیونکہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا لازمی ہے. لیکن چیف الیکشن کمشنر نے کیونکہ آج صبح امریکی سفیر سے ان کی ملاقات ہو گئی, اور امریکی سفیر نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ایک تو انتخابات 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, انتخابات کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا ہے کہ پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے اپنی آئندہ کی لیڈرشپ کا تعین کر سکیں اور اپنی قیادت منتخب کر سکیں, اور امریکہ اس سلسلے میں مکمل طور پہ سپورٹ فراہم کرے گا ہر طرح کی منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے. تو امریکی سفیر کی آج ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمشنر سے. تو جب وہ ملاقات ہوگی تو ظاہر ہے امریکی سفیر کی ملاقات ہوگی تو پھر بابو کو اور کیا چاہیے, انہوں نے ایوان صدر جا کے کیا کرنا تھا. اس کے بعد پھر ایوان صدر کے لیے انہوں نے خط تحریر کیا صدر مملکت کو, اور نہ جانے کا فیصلہ کیا چیف الیکشن کمشنر نے. انہوں نے کہا جی ہمیں بڑا احترام ہے, لیکن چونکہ یہ جو خط ہے اس کے اکارڈنگلی اس کا جواب یہ ہے کہ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم نے اسمبلی توڑی ہے, صدر مملکت نے اسمبلی نہیں توڑی. اب چیف الیکشن کمشنر صاحب کو یہ نہیں اندازہ کہ ٹھیک ہے آپ نے الیکشن نہیں کروانے, نہ کروائیں,
اور صدر مملکت کو بے توقیر کرنا ہے، آپ کو چونکہ حکم ملا ہے کہ ان کو بے توقیر کرنا ہے، وہ کریں، لیکن غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 58(2)B کا جو اختیار ہے اسمبلی توڑنے کا صدر کا، وہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے، اور اب یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ایڈوائس بھیجتے ہیں اور سمری بھیجتے ہیں اسمبلی توڑنے کی، تو صدر مملکت اس پہ دستخط کرتے ہیں۔ اگر صدر مملکت دستخط کر دیں، منظوری دے دیں، تو اس کا مطلب ہے صدر مملکت کی منظوری سے اسمبلی تحلیل ہوئی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے صوبوں میں وزیر اعلیٰ سمری بھیجتے ہیں اور گورنر جو ہیں وہ سائن کرتے ہیں۔ جب یہ بحث چلی تھی سپریم کورٹ میں کہ گورنر نے تاریخ کیوں نہیں دی پنجاب نے، تو انہوں نے کہا تھا کیونکہ میں نے سائن نہیں کیے، اور یہ اسمبلی خود بخود ہی 2 دن بعد ٹوٹ گئی تھی۔ جبکہ گورنر خیبر پختونخوا کے نے سائن کیے تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے تاریخ کیوں نہیں دی، تو انہوں نے کہا جی کہ حالات ٹھیک نہیں تھے، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے خط و خطابت میں لگ گئے تھے، تو اس لیے صدر مملکت نے ہی تاریخ دینی ہوتی ہے۔ پھر اس میں ایک اور کنٹراڈکٹ ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی طرف سے جو خط لکھا ہے کہ جی چونکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ میں کے ذریعے ترمیم ہو چکی ہے الیکشن ایکٹ میں، اور اس میں اب یہ اختیار الیکشن کمیشن کو مل چکا ہے، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ جب جو چیز آرٹیکل کہتا ہے، آرٹیکل سپریم ہے اور آرٹیکل سپریم کہلاتا ہے، نیچے جو قانون سازی ہوتی ہے وہ اگر ٹکرائے تو آرٹیکل سپریم ہوگا، قانون سپریم نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری جانب ایک اور کنٹراڈکٹ ہے، اور وہ ہے کہ جناب چونکہ ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ ہے اور ڈیلیمیٹیشن کا بھی کہا جا چکا ہے، اس لیے بھی صدر مملکت سے یہ میٹنگ جو ہے وہ فروٹفل نہیں رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کروانے نہیں ہیں، اس لیے یہ سارے کے سارے جواز پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہ پیش آئے، اور اس لیے صدر مملکت سے ملاقات نہیں کر رہے چیف الیکشن کمشنر صاحب۔ بہرحال معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا جی، کوئٹہ میں وکیل قتل ہوئے تھے، اور ان کی FIR عطا طارق صاحب کے خواہش پہ عمران خان صاحب کے خلاف درج کی گئی تھی، تو وہ مقدمہ بھی موجود ہے، سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا ہے، اور اس میں بھی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا تھا، مچ جیل میں رکھنا تھا، رانا صاحب کی یہ پلاننگ تھی اور مریم صاحبہ کی خواہش تھی، نواز شریف صاحب کا حکم تھا، لیکن سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب آج ظاہر ہے وہ تو نہیں تھے، تو امان اللہ کرنانی صاحب جو مخالف وکیل ہیں وہ نہیں تھے، اس لیے سردار لطیف کھوسہ صاحب اپیئر ہوئے، تو انہوں نے بھی اپوز نہیں کیا، تو وہ کیس بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی کو گرفتاری سے روکنے کا حکم برقرار ہے اس قتل کیس میں، اور اب موسم گرما کی تعطیلات کے بعد وہ کیس ٹیک اپ کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔